السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو ہے۔ آپ کی خدمت میں انواع و اقسام کی اسلامی آڈیو کیسٹس اور سی ڈیز پیش کرنے والا اپنی نوعیت کا واحد ادارہ۔ جی ہاں، اس بار آپ کے لیے 40 احادیث نبویہ پر مشتمل ایک انمول تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 7ویں صدی ہجری کے مایہ ناز محدث اور فقیہ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمت اللہ علیہ نے عبادات، اسلامی معاشرت اور اخلاق و آداب پر مبنی احادیث نبویہ کا ایک جامع، مختصر اور مستند ترین مجموعہ ترتیب دیا، جس کا نام 40 رکھا۔ اس مجموعے کو پہلی بار دارالسلام اسٹوڈیو سی ڈی کی صورت میں احادیث کے متن اور ترجمے کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو اس سے پہلے بھی بہت سی ایسی سیریز ریلیز کر چکا ہے، جن میں تلاوت قرآن مجید، ترجمہ، نماز اور حج جیسی عظیم عبادات پر مشتمل کیسٹس اور سیڈیز بھی شامل ہیں۔ لیجئے سماعت فرمائیے 40 نووی، پیشکش محمد طارق شاہد۔ حدیث نمبر 1، اصلاح نیت کی ضرورت و اہمیت۔ امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق جزا ملے گی۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت حصول دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ حدیث نمبر 2، اسلام، ایمان اور احسان کے مفاہیم۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا، جس کا لباس انتہائی سفید اور بال سخت سیاہ تھے، اس پر سفر کے آثار دکھائی دیتے تھے، نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ وہ آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اس طرح بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنے ہاتھ اپنی یا آپ کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے، اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ وہ خود سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ اس نے کہا، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ پھر اس نے کہا، احسان کے بارے میں بتلائیے کہ احسان کسے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت یوں کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ خیال رہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اگرچہ تم نہیں دیکھ رہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے کہ کب آئے گی۔ آپ نے فرمایا، اس کے متعلق میرا علم تمہارے علم سے زیادہ نہیں۔ اس نے کہا، تو پھر اس کی نشانیاں ہی بتلا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ لونڈیاں اپنی مالکاؤں کو جنم دینے لگیں، اور تم ننگے پاؤں، ننگے جسم، تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو دیکھو کہ وہ عمارتوں کی تعمیر میں حد سے تجاوز کرنے لگیں گے۔ اس کے بعد وہ سائل چلا گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ نے فرمایا، عمر، جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ حدیث نمبر 3، ارکان اسلام۔ ابو عبد الرحمن سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔
گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ حدیث نمبر 4، انسان کے تخلیقی مراحل اور انجام آخرت۔ ابو عبد الرحمن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں صادق مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق یوں ہوتی ہے کہ وہ والدہ کے پیٹ میں 40 یوم تک نطفے کی صورت میں، اس کے بعد اتنے ہی روز تک جمے ہوئے خون کی صورت میں، اور اس کے بعد اتنے ہی روز گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے۔ بعد ازاں اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، وہ آ کر اس میں روح پھونکتا ہے اور اس سے اس پیدا ہونے والے کے متعلق 4 باتیں، رزق، عمر، عمل اور اس کے شقی یعنی بدبخت یا سعید یعنی نیک بخت ہونے کے متعلق لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تم میں سے کوئی آدمی اہل جنت کے سے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے مابین صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، تو اس پر وہ سابقہ تحریر غالب آ جاتی ہے اور وہ شخص اہل جہنم کا سا عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے، اور ایک شخص اہل جہنم کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، تو وہ سابقہ تحریر غالب آ جاتی ہے اور وہ شخص اہل جنت کا سا عمل کر کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 5، مذمت بدعت۔ ام المومنین ام عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں کسی ایسی بات کو جاری کرے جو اس دین میں نہیں